بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا المصطفى وعلى آلہ الطیبین الطاہرین الاولیاء وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ ورفقاء اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین المکین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین یا ربی بالمصطفى اوفی مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمتا للعالمین۔ اللہ جل وعلا کی بارگاہ صمدیت میں انتہائی عاجزانہ حمد و ثنا کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد حضور نبی رحمت ختمی مرتبت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عرفہ و عالی شان میں انتہائی عاجزانہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام ذوی الاحتشام احباب ذی وقار رب ذوالجلال کا احسان عظیم جس مالک کائنات نے آپ کو اور مجھے یہ عظیم الشان ساعتیں اپنی بارگاہ اقدس میں گزارنے کی توفیق عطا کی، خالق کائنات ہم سب کے ان عظیم لمحات کو اپنی بارگاہ ذوالجلال میں قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات اور بخشش و مغفرت کا وسیلہ فرمائے۔ ماہ ذوالقعدہ اپنی عظمتوں کے ساتھ موجود ہے۔ خالق کائنات نے اہل ایمان پر جو احسانات نازل فرمائے ہیں ان احسانات میں سے ایک عظیم ترین احسان ایمان لانے کے بعد توفیق حج ہے، اور مسلمان اس فریضہ کو دنیا کائنات میں جہاں کہیں مسلمان بستے ہوں اس فریضہ کو ادا کرنے کے لیے اس کے گھر میں حاضر خدمت ہوتے ہیں اور حج کے ارکان کو ادا کر کے اس فریضہ کو ادا کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ یہ وہ ماہ مقدس ہے کہ جب اس دور کے اندر پوری دنیا سے مسلمان کشاں پاک حرم کے اندر حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ ابھی بھی بہت سارے قافلے اور ہزاروں یا لاکھوں کی تعداد میں
کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حرمین شریفین میں پہنچ چکے ہیں۔ خالق کائنات حضور کے سارے غلاموں کے اس عظیم سفر کو قبول و منظور فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرمائے، اس کا گھر دیکھیں، اس کے حبیب کا روزہ دیکھیں، حج کی سعادت عطا فرمائے، حج ادا کریں اور ارکان ادا کر کے اس کے محبوب اور مقرب بندوں میں داخل اور شامل ہو سکیں۔ جہاں پر یہ خوشی کے لمحات ہیں وہاں پر آئے دن کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں ہرزہ سرائی کی جاتی ہے، تنقیص کی جاتی ہے، اور آپ کی شان میں نازیبا کلمات اور غیر انسانی حرکات، افعال قبیحہ، حرکات شنیعہ کی جاتی ہیں۔ خالق کائنات ایسے گستاخوں کو اس دنیا ہستی سے مٹائے اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کا اتباع ہمیں اسی شدت کے ساتھ نصیب فرمائے۔ گستاخوں کو جواب دینے کے لیے بہت سارے طریقے ہیں۔ آج کی جو گفتگو ہے وہ بھی ایک طرح سے گستاخان رسول کو جواب ہے، لیکن اس کے اندر کوئی گالم گلوچ یا کوئی مناظرانہ استدلال اور طریقہ کار اختیار نہیں کیا جائے گا، بلکہ ہم جو اعمال حضور کی عظمت کے لیے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و رفعت کا ذکر کرنے کے لیے اور اپنا نام غلامان مصطفیٰ میں شمار کرنے کے لیے جو افعال کر سکتے ہیں، ان میں سے ایک عظیم فعل یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد، اپنے بیٹوں، پوتوں، نواسوں، بھتیجوں، بھانجوں، یا جہاں بھی اللہ تعالیٰ یہ موقع عطا فرمائے اور توفیق دے، ہم ان کے نام اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رکھیں، اس لیے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ نسبت جسے حاصل ہوتی ہے وہ اس دنیا میں بھی معتبر ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی معتبر ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم اس پورے گھر اور اس گھرانے، خاندان اور قبیلے کا حیا فرماتا ہے جس گھر میں، جس خاندان میں، جس بستی اور جس قبیلے کے اندر کوئی ایسا شخص موجود ہو جس کا نام اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر ہوتا ہے۔ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، جس خاندان میں محمد نامی کوئی شخص موجود ہو، ظاہر جب کسی کا نام محمد ہوگا تو پھر اس وقت درود شریف پڑھنا یہ واجب اور ضروری نہیں ہے، بلکہ اب یہ کسی بندے کا نام ہے۔ فرمایا جس بستی، جس گھر یا جس خاندان کے اندر محمد نامی کوئی شخص موجود ہو اور پھر اسے اپنی مشاورت کی مجلس میں مدعو نہ کیا جائے اور اس سے مشورہ نہ لیا جائے، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں اس کام کے اندر اس بندے کو برکت حاصل نہیں ہوتی۔ اس کے خاندان میں محمد نامی شخص موجود ہو اور وہ اسے اس میں مدعو نہ کرے اور اس سے مشورہ نہ چاہے، وہ مشورہ بھی ادھورا رہتا ہے، وہ کام بھی ادھورا رہتا ہے۔ تو کیا معلوم ہوا کہ جس گھر، خاندان، قبیلے یا بستی کے اندر محمد نامی کوئی شخص موجود ہو، اسے اپنی مشاورت میں شامل کر لیا جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کام کے اندر برکات عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کا دن ہوگا تو منادی ندا کرے گا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز اور آپ کی تعظیم کی خاطر، اور وہ ندا دے گا، اعلان کرے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں تاکہ ان کا اعزاز اور ان کا اکرام کیا جا سکے۔
تو حضور فرماتے ہیں کہ یوں پکارا جائے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کھڑے ہو جائیں تاکہ ان کا اعزاز اور ان کا اکرام کیا جائے۔ حضور فرماتے ہیں اس محشر میں جتنے لوگ بھی محمد نام کے ہوں گے وہ سارے کے سارے کھڑے ہو جائیں گے اور جنت کی طرف چل پڑیں۔ فرشتے روکیں گے، رکو بھائی کدھر جا رہے ہو، ٹھہرو، تمہیں تو نہیں بلایا، ہم نے تو اپنے نبی آخر الزمان جناب احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گزارش کی ہے اور ان کے حضور نیاز پیش کیا ہے اور انہیں مدعو کیا ہے اور ان کا اعلان کیا ہے، یہ منادی تمہارے لیے نہیں ہے، یہ تو مصطفیٰ کے لیے ہے، تم کدھر آ رہے ہو؟ تو اللہ پاک جب یہ دیکھے گا کہ محبوب کے نام پر جن کے نام رکھے گئے تھے اور وہ حضور سے وفا بھی کرتے رہے، وہ بھی آگے ہیں جنت کی طرف چل پڑے، تو اللہ پاک فرمائے گا فرشتوں سے، فرشتوں ٹھہرو، رکو، کیا ہوا؟ ظاہر ہے وہ تو سب کچھ جانتا ہے۔ وہ عرض کریں گے مالک ہم نے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارا تھا، ندا انہیں دی تھی، بلایا انہیں تھا، یہ بھی چل پڑے ہیں سوئے جنت، تو ہم نے ان کو روک دیا کہ بھائی تمہیں نہیں بلایا، وہ تو مصطفیٰ کو بلایا گیا ہے تاکہ ان کا اعزاز اور اکرام کیا جائے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ پاک ان فرشتوں سے فرمائے گا ٹھہرو، جو آ رہے ہیں میرے محبوب کے نام پر انہیں آنے دو۔ تو یہ ہے اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات۔ لازمی نہیں کہ انتقام لینے کے لیے، بدلہ لینے کے لیے کوئی جنگ کی جائے، کو بھالے اور نیزے اور تلواریں اٹھائی جائیں اور لہرائی جائیں، بارود پھوڑے جائیں، یہ انتقام کی یہ صورت تو ہے، مگر ساری صورتیں اس کے اندر پنہا نہیں ہیں، کچھ ہمارے کرنے کے بھی کام ہیں۔ جب بھی اپنی اولاد کا نام رکھیں تو سابقہ یا لاحقہ، آغاز میں یا اس نام کے آخر میں لفظ محمد یا لفظ احمد یہ لازم کر لیں کہ اپنے بچوں کے نام محمد سے آغاز کریں گے، یا اختتام پہ لفظ محمد آئے یا احمد آئے، یا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامیہ میں سے کوئی اسم مبارک اس نام کے ساتھ ضرور رکھا جائے، اور اگر حضور کے نام پر نام رکھ لیا جائے تو حضور نے اس کی بھی اجازت عطا فرما دی۔ یہ بھی ایک طرح سے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کا اظہار ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ آج کے دور میں بھی اگر کسی کو کہا جائے نا کہ تو ہمارا نوکر ہے، یا تیرا باپ ہمارا نوکر ہے یا ملازم ہے، یا تم ہمارا لے کر کھاتے ہو یا کھاتے رہے ہو، یا ہمارے ٹکڑوں پہ پلتے رہے ہو یا پلتے ہو، اس طرح کی کوئی بات کہے اور یہ بات حقیقت میں بھی ایسے ہو تو سننے والے کا خون کھولتا ہے، غیرت جوش مارتی ہے، حالانکہ وہ ملازم ہو، حالانکہ کوئی شخص کسی کے ٹکڑوں پہ پلتا ہو اور یہ بات حقیقت میں ایسے ہو، اس کے باوجود اگر کہا جائے کہ تم ہمارے ٹکڑوں پہ پلتے ہو تو غصہ آتا ہے کہ ہمیں غلام کہا، ہمیں نوکر کہا، ہمیں لے کر کھانے والا کہا، غصہ آتا ہے اور سینہ جل بھن جاتا ہے، آگ لگ جاتی ہے کہ ہمیں نوکر کہا، ہمیں ملازم کہا، ہمیں لے کر کھانے والا کہا۔ لیکن عزت کعبہ کی قسم جب کوئی یہ کہے نا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے غلام ہو، تمہارا باپ ان کا غلام ہے اور تمہارا سارا خاندان ان کا غلام ہے، تم لے کر کھاتے ہو، تو سینے میں آگ نہیں لگتی، خدا کی قسم سینہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ ہم تو تمنا کرتے ہیں کہ کوئی ہمیں کہے کہ دیکھو یہ حضور کا غلام جا رہا ہے، اور اگر حشر کے میدان میں کسی نے کہہ دیا نا کہ یہ مصطفیٰ کا نوکر ہے، یہ مصطفیٰ کا غلام ہے، اور ندا دینے والے نے اگر غلام محمد کہہ کر پکارا، پلے کچھ بھی نہ ہوا، تو یقین کر لو پھر بارے نیارے ہو جائیں گے۔ جنت مشتاق ایسے لوگوں کی کہ جن کا نام کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام میں مبارک پر ہوتا ہے، جن بچوں کا نام محمد ہو، جنت بھی ان بچوں کی مشتاق رہتی ہے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ اللہ کریم نے یہ اس اسم کو ندا دے کر پکارا نہیں، پورے قرآن کے اندر کہیں پر بھی نہیں فرمایا یا محمد،
یہ نہیں فرمایا، کسی ایک مقام پر نہیں فرمایا. آپ جانتے دیگر انبیاء کو آواز دی ہے، ندا دی ہے اور خطاب کیا ہے یا کہہ کر آواز دی ہے، اے نوح، اے ابراہیم، اے موسیٰ، اے ہارون، اے لوط. یوں کہا اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر. کسی ایک مقام پر بھی یہ نہیں کہا یا محمد، کسی ایک مقام پر نہیں کہا. حضور کا اسم گرامی قرآن مجید میں 4 مقامات پر آیا، لیکن اللہ پاک نے حضور کو اے کہہ کر نہیں پکارا، اے محمد یہ کہہ کر نہیں پکارا صلی اللہ علیہ وسلم. دیگر انبیاء کو ان کا نام لے کر اللہ پاک نے آواز دی اور انہیں پکارا، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شرف، آپ کی بزرگی، آپ کے کمالات، آپ کے مقام اور مرتبہ کے پیش نظر آپ کی عظمت کو واضح کرنے کے لیے اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا کے ساتھ خطاب نہیں کیا. اس لیے علماء نے کہا کہ اب اگر کوئی یا محمد کہے تو ظاہر ہے کہ ہماری اتنی اوقات نہیں کہ انہیں یوں آواز دے کر پکاریں. تو کیسے پکاریں؟ جیسے اللہ پاک نے حضور کو پکارا ہے. وہ کیسے پکارتا ہے؟ جب وہ پکارتا ہے، اس کی رحمت جب اسے آواز دیتی ہے تو یا محمد کہہ کے نہیں، وہ کہتا ہے یا ایھا الرسول، اے پیارے رسول. وہ کہتا ہے یا ایھا النبی، اے پیارے نبی. وہ کہتا ہے یا ایھا المدثر. وہ فرماتا ہے یا ایھا المزمل. حضور کے اوصاف، حضور کے کمالات اور حضور سے منسوب چیزوں کا نام لے کر آواز انہیں دیتا ہے. حضور کو آواز دے کر بھی اللہ پاک نہیں یاد فرماتا. قرآن کے اندر آپ کا ذکر کیا 4 مقامات پر. اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 144 کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ. اور اللہ کی قسم اتنا میٹھا نام دنیا کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں کہ جب بھی نام لو، صبح، دوپہر، شام، جلوت، خلوت، لوگوں کی بزم میں، تنہائی میں، جلسہ عام میں، کہیں پر بھی حضور کا نام لو اور کچھ نہ ہو تو یہ 2 ہونٹ آپس میں یوں مل جاتے ہیں. یہ ملانے والا اسم گرامی ہے. اس نام پر آج بھی اتحاد ہو جاتا ہے. عرب میں جب جھگڑا ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، تو یہ اس نام کے ساتھ اگر پکار لیا جائے، ہم ایک دوسرے کو تو یا محمد کہہ سکتے ہیں نا، تو عرب یہ کہتے ہیں جو اجنبی ہوتا ہے، جس کے بارے میں جان پہچان نہیں ہوتی، اس کے لیے بھی ایک بڑا حسین لفظ وضع کر رکھا ہے. جب اسے آواز دیتے ہیں تو کہتے ہیں یا محمد. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اے یا غلام محمد، اے محمد کریم کے غلام، اے غلام محمد، اے غلام مصطفیٰ، میری بات سنو. تو وہ یہ ایک گرامر کی بات ہے کہ مضاف کو حذف کر دیتے ہیں، لفظ غلام حذف کر دیتے ہیں اور یوں کہتے ہیں یا محمد. اور اگر جان پہچان والے کو آواز دیں تو کہتے ہیں یا صدیق، اے میرے دوست بات سنو. تو پتہ چل جاتا ہے کہ جو پکارنے والا ہے وہ اسے جانتا ہے کہ نہیں جانتا. تو یہ نام جب لے لیا جائے تو جھگڑے ختم، فسادات ختم، لڑائیاں ختم. اور اس نام سے ایک دوسرے کو جھگڑنے والے پکار لیں تو ان کی آپس میں صلح ہو جاتی ہے، وہ رنجش ختم کر دیتے ہیں، وہ دوریاں ختم ہو جاتی ہیں، وہ فسادات مٹا دیے جاتے ہیں اور محبت کو عام کر دیا جاتا ہے. تو اللہ پاک نے 4 مقامات پہ قرآن کے اندر آپ کا اسم گرامی دیا وما محمد الا رسول. فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہے. یہ سورہ آل عمران تھی، آیت نمبر 144. اور اسی طرح سورہ احزاب کے اندر بھی اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی لیا اور ارشاد فرمایا سورہ احزاب آیت نمبر 40 کے اندر فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے بعد کوئی مرد کی عمر کو، سن بلوغت کو کوئی نہیں پہنچا، کوئی مرد نہیں بنا. فرمایا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، ہاں
وہ اللہ کے رسول اور سارے نبیوں کے خاتم بن کر تشریف لائے ہیں۔ یہ اللہ پاک نے سورہ احزاب کے اندر ارشاد فرمایا۔ اسی طرح پھر اللہ پاک نے سورہ محمد کے اندر آیت نمبر 2 کے اندر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے آپ کا اسم گرامی لے کر آپ کا ذکر مبارک کیا، اور یہ تیسرا مقام ہے۔ فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائیں اور اعمال صالحہ کریں۔ وآمنوا بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ایمان لے کر آئے اور اعمال صالحہ کرے اور اس پر ایمان لائے۔ اللہ پاک فرماتا ہے جو ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، اور اس سورہ کا نام ہے سورہ محمد، آیت نمبر 2، پورا سورہ اس نام پر ہے، سورہ محمد۔ اور چوتھا مقام اور آخری مقام اس سے اگلی سورہ مبارکہ سورہ الفتح کے اندر اللہ پاک نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر مبارک کیا اور ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ۔ یہ آخری آیہ مبارکہ ہے سورہ الفتح کی، آیت نمبر ہے 39۔ فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، پھر آگے صفات بیان کی مومنین اور اصحاب رسول کی۔ ان 4 مقامات پہ اللہ کریم نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر مبارک کیا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 144 میں، اور سورہ احزاب آیت نمبر 40 میں، سورہ محمد آیت نمبر 2 میں، اور سورہ الفتح آیت نمبر 39 کے اندر اللہ کریم نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے کر، پکارا نہیں لیکن آپ کا نام لے کے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر مبارک فرمایا۔ انتقام لینے کے لیے ضروری نہیں، جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ جو گستاخان رسول ہیں ان کو گالی دی جائے، برا بلا کہا جائے، کوسا جائے، وہ بھی ایک طریقہ ہے اور اس کی بھی ایک حد ہے، اس کی بھی ایک حد ہے۔ ایسے نہیں کہ انسان بلا وجہ وہ لان تان شروع کر دے اور برا بلا کہنا شروع کر دے اور گالیاں شروع کر دے۔ انتقام لینے کے لیے کوئی تلوار اٹھانا بھی ضروری نہیں ہے، وہ احکامات موجود ہیں کتب کے اندر۔ آج ہمارا وہ موضوع نہیں ہے، وہ حاکم وقت کی ذمہ داری ہے، پھر وہ بھی اپنی ہڈی پسلی دے کر، اور بالخصوص جب ایسا معاملہ اپنی حکومت کے اندر نہ ہو۔ اگر اپنی حکومت کے اندر ہے تو پھر ظاہر تسلط ہوتا ہے، غلبہ ہوتا ہے حاکم وقت کو، وہ سزا دے۔ اگر ایسا معاملہ باہر کسی ملک کے اندر ہوتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ چڑھ دوڑے بندہ، اس کے احکامات موجود ہیں۔ اور یہ بھی ہمارا نظریہ ہے کہ اگر 2 جگ، یہ دونوں جہان تباہ کر دیے جائیں تو یہ نقصان کم ہے اس سے کہ معاذ اللہ کوئی حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس میں گستاخی کرے۔ گستاخی کرنا یہ بڑا نقصان ہے۔ 2 جہان اگر ریزہ ریزہ کر دیے جائیں، فنا کر دیے جائیں، اور صفائے ہستی سے وہ نقوش مٹا دیے جائے ہمیشہ کے لیے، یہ نقصان بہت بڑا نقصان ہے، مگر اتنا بڑا نقصان نہیں جتنا بڑا نقصان اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرنا ہے۔ آپ کے دربار رسالت مآب میں گستاخی کرنا 2 جگ کو فنا کرنے سے بھی زیادہ بڑا نقصان ہے، لیکن اس کا انتقام اور اس کا بدلہ لینا، اس کا طریقہ کار ہماری کتابوں میں، احادیث میں بالکل موجود اور واضح ہے، لیکن آج ہمارا وہ موضوع نہیں۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم بھی حضور کے غلاموں میں اپنا نام لکھوا سکتے ہیں ناموس رسالت کے محافظین میں۔ اس کا ایک طریقہ بس آج پوری تقریر کے اندر میں عرض کر رہا ہوں، کیا کہ اپنے بچوں کے نام محمد رکھ لیے جائے، نام رکھا جائے، پھر ان کا ادب کیا جائے کہ با ادب با نصیب ہوتا ہے۔ خود رب ذوالجلال محبوب کی نسبت کا حیا کرتا ہے، بات سمجھ رہے؟ حضور کی نسبت کا حیا کرتا ہے، اور جس چیز کو حضور سے نسبت ہو جائے اسے اور اعلیٰ سے اعلیٰ، افضل سے افضل چیزوں کے برابر نہیں رہنے دیتا۔ نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے اللہ پاک اسے بلندی اور عروج عطا فرما دیتا ہے۔ اس کی میں مثال دیا کرتا ہوں، تورات کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام۔ زبور کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام۔ انجیل کس کا کلام؟ قرآن کس کا کلام؟ تو چاروں برابر ہیں؟ چاروں برابر نہیں۔
کلام چاروں اللہ کے، تورات بھی، زبور بھی، انجیل بھی، قرآن بھی، سارے برابر نہیں. افضل کون سی کلام ہے؟ وہ جو اللہ پاک نے اپنے محبوب کے قلب مقدس پہ نازل کی ہے، وہ کلام افضل ہو گئی، وہ کلام افضل ہو گئی، وہ قرآن افضل ہو گیا، وہ کتاب افضل ہو گئی. جب اللہ کا کلام، بہت سارے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، وہ ڈینگیاں مارتے ہیں بیٹھ کر چینلز پہ اور موویز کے سامنے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. وہ جب چاروں کلام اللہ کے ہیں تو پھر چاروں برابر ہیں. میں کہتا ہوں صرف کلام نہ دیکھو، جن پر نازل ہوا ہے ذرا وہ بھی تو دیکھو. جب وہ سب سے افضل ہیں تو ان کے قلب مقدس پہ نازل ہونے والی کلام بھی ساری کلاموں سے اور ساری کتابوں سے افضل ترین کتاب ہے کہ اس کلام اور کتاب کو مصطفیٰ کی نسبت مل گئی ہے. پہلے لوگ بھی آرے میں چیرے گئے، پہلے لوگوں پر بھی آرے چلائے گئے، لوہے کی کنگیاں. اب پتہ نہیں وہ توڑی کٹھی کرنے والے کو کیا کہتے ہیں، ہاں تڑنگلی، چلے یہ نام یاد کرتے ہیں انشاءاللہ، مجھے ضرورت پیش آتی ہے یہ روایت بیان کرتے ہوئے. تڑنگلی، وہ آگے اس کے لوہے کے بنے ہوئی کنگیاں، لوہے کی کنگیاں، وہ پرالی وغیرہ اس کے لیے، اور توڑی اکٹھی کرتے ہیں اس کے ساتھ. جسموں پر لٹا کر جو نبیوں پر ایمان لے کر آتے تھے، یوں تڑنگلی کے ساتھ اس کے اوپر ایک بندے کو بٹھاتے اور پھر کھینچنے والا زور سے کھینچتا، اور وہ ان کے پشت پر یا سینے پر چلائی جاتی. سینے پہ چلاتے تو کمر سے وہ لوہے کی کنگیاں باہر آ جاتی، گوشت پوست ہڈیاں علیحدہ علیحدہ ہو جاتی. مگر وہ پھر بھی کہتے کہ ہم نبیوں پہ ایمان لے کر آئے ہیں، جان تو جا سکتی ہے یہ عقیدہ اور ایمان نہیں جا سکتی. اور حضور نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کی عظمت کو بیان کیا. صحیح بخاری شریف کے اندر ہے، فرمایا میرے صحابہ یہ تھوڑا سا دکھ اور غم آیا ہے تو میرے پاس آ گئے ہو. پہلے لوگوں پر تو لوہے کی کنگیاں ان کے جسموں پر چلائی گئیں، انہوں نے تو آہ بھی نہیں بھری. حضور نے ان کی عظمت کو بیان کیا. مصطفیٰ کی زبان پر جن کا ذکر آ جائے وہ کتنے افضل و اعلیٰ لوگ ہیں. تو قربانیاں انہوں نے بھی دی، آرے ان کے جسموں پر بھی چلے اور لوہے کی کنگیاں ان کے جسموں پر بھی چلائی گئیں. ہڈیاں گوشت پوست کھال کو ادھیڑ دیا گیا. قربانیاں انہوں نے بھی دی اپنے نبیوں کے لیے. توجہ ہے آپ کی؟ قربانیاں وہ بھی دیتے رہے، مگر ہم نے تو ایسا کوئی کام نہیں کیا. ہمارے بچوں کو تو ذبح نہیں کیا گیا، ہمارے جسموں پر تو لوہے کی کنگیاں نہیں چلائی گئی، ہمارے وجود پر کوئی آرا تو نہیں چلا. کیا وجہ ہے کہ یہ امت، وہ جن کے جسموں پر آرے چلے، آج کے یہ امت، یہ 14 صدیوں کے بعد یہ غلامان مصطفیٰ ان سے افضل کیسے ہو گئے؟ کیا وجہ نماز ہے؟ نہیں، وجہ نماز نہیں. کیا وجہ زکات دینا ہے؟ نہیں، یہ وجہ بھی نہیں. حج کرنے، خدا کی عزت کی قسم یہ وجہ بھی نہیں. کیا جہاد کرنے؟ نہیں بھائی یہ وجہ بھی نہیں ہے. کیا وجہ ہے؟ علماء نے کہا بس ایک وجہ ہے کہ یہ امت مصطفیٰ کی امت ہے، یہ امت مصطفیٰ کی امت ہے. ان کے جسموں پہ آرے نہیں چلے، لوہے کی کنگیاں نہیں چلی. یہ افضل ہیں، یہ اعلیٰ ہیں. کیوں؟ کہ اللہ پاک نے ان کو مصطفیٰ کا غلام بنا کر پیدا کیا. یہ غلامی مصطفیٰ کی وجہ سے افضل ہے. تو ایک یہ وجہ ہے. تو جب نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے اشیاء اور ذوات افضل ہو جاتی ہیں تو جس بچے کا نام محمد رکھ لیا جائے وہ بچہ بھی خاندان میں افضل و اعلیٰ ہو جاتا ہے. اس کا ادب کیا جائے کہ اللہ بھی ادب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کے اوپر بے شمار ہے. آج یہ بھی میرا موضوع نہیں، میرا موضوع ہے جن ماؤں نے اور جن باپوں نے اپنے بچوں کے نام حضور کے نام پہ محمد رکھا، اللہ پاک نے ان کو کتنی عظمت عطا فرمائی، ان کو کتنی عظمت عطا ہوئی. کتابوں کے اندر آپ کا اسم گرامی احمد، تورات انجیل زبور کے اندر احمد نام ہے، اور اللہ پاک نے یہ لفظ محمد اپنی غیرت کے پردوں میں چھپا کے رکھا. یہ نام ظاہر نہیں کیا، یہ اسم گرامی ظاہر نہیں کیا.
چھپا کے رکھا اللہ پاک نے اپنی غیرت اور رحمت کے پردوں میں. 70,000 پردے آپ کے عشم گرامی پہ پڑے رہے. خواجہ عبدالعزیز دباغ فرماتے ہیں 70,000 غیرت خداوندی کے پردوں نے اپنے حال اور حصار میں عشم محمد کو چھپائے رکھا، اور وہ اللہ تعالیٰ سے فیض لیتا رہا. ایسے تو اتنا میٹھا نام نہیں ہے نا. اللہ کی رحمت نے اس کو سیراب کیا ہے، اور پھر یہ نام اللہ پاک نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے پسند فرمایا ہے. 70,000 پردوں میں یہ نام رہا. جب حضرت عبد المطلب جو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا جان ہیں، آپ کے والد گرامی بچپن میں ابھی والدہ کے پیٹ میں تھے کہ ان کا وصال ہو گیا، تو آپ کی کفالت حضرت خواجہ عبد المطلب نے کی. باپ کے بعد دادا ولی ہوتا ہے، باپ کے بعد دادا ولی ہے، تو آپ کے دادا کی آغوش میں گویا کہ آئے. ایک لمبی بات ہے. تو جب آپ کی ولادت ہوئی تو عقا عندہ جدہ بکبش، آپ کے دادا نے اپنے پوتے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا 7ویں روز عقیقہ فرمایا. عقیقہ سنت ہے نا، تو پتہ چلا یہ حضور کے آباء و اجداد کی سنت ہے. یار میں نے کہا کہ ٹائم اصل میں بڑا کم ہوتا ہے، اس کے لیے تو گھنٹوں چاہیے ہوتے ہیں. پھر آپ بھی تو موجی بندے ہیں، جب دل کرتا ہے آپ تشریف لے آتے ہیں. گھنٹوں چاہیے، ہر بات کے اندر بڑی تفصیل ہوتی ہے، ہر بات کے اندر. تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہ آباء و اجداد کی یہ سنت ہے، حضور کی آبا کی سنت ہے کہ وہ اپنے بچوں کا عقیقہ کرتے تھے. اللہ پاک نے حضور کے آباء و اجداد کی اس سنت کو معاف نہیں ہونے دیا، اسے مصطفیٰ کی سنت بنا دیا. یہ حضور کے آبا، حضور کے اجداد یہ عقیقہ کیا کرتے تھے. یہ پاکیزہ رسم اور یہ سنت اور یہ طریقہ حضور کے اجداد کا طریقہ ہے. ہم اس لیے ہر بات کے اندر حضور کے آباء و اجداد کا ذکر لازم سمجھتے ہیں کہ ان کے ایمان کی وجہ سے آج ایمان موجود ہے. آپ نے عقیقہ کیا، وسماہ محمدن، اور اپنے پوتے اور اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا. فقیل لہ یا ابا الحارث، لوگوں نے آپ سے کہا اے ابو الحارث کیا وجہ ہے؟ ہمارے آباء و اجداد میں سے آج تک یہ نام کسی نے نہیں رکھا، یہ غیر معروف نام ہے، ہم نہیں جانتے اس نام کو. آج بھی ذرا غیر معروف نام رکھ لیا جائے تو ہمیں وحشت ہوتی ہے، اجنبیت. یہ کیا نام رکھ لیا تم نے، یہ کیا نام رکھ لیا آپ نے؟ اجنبیت اور وحشت. ان کو بھی اجنبیت اور وحشت ہوئی. کہا یہ کیا نام رکھا؟ ہمارے آباء و اجداد نے تو آج تک یہ محمد نہیں رکھا. تو آپ نے کیا جواب دیا حضرت خواجہ عبد المطلب نے؟ قال، آپ نے فرمایا، توجہ کیجئے گا، اردت ان یحمد اللہ عز وجل فی السماء ویحمدہ الناس فی الارض. تاریخ دمشق کے اندر، سبل الہدی والرشاد کے اندر، مواہب اللہ دنیا کے اندر 20 نہیں 100 کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے. حضرت خواجہ عبد المطلب نے کہا میرا دل کرتا ہے اس بچے کی حمد اور تعریف آسمانوں میں اللہ کرے اور زمین میں ساری خدا کے بندے کرے. میں چاہتا ہوں کہ میرے اس پوتے کا ذکر، حمد، ستائش، ثنا، نعت مصطفیٰ کی آسمانوں میں میرا رب خود کرے اور زمینوں میں اللہ کی مخلوق مصطفیٰ کا ذکر کرے. جس کی نعت خود خدا بیان کرے کون روک سکتا ہے؟ کون روک سکتا ہے؟ کون ڈرا سکتا ہے؟ کون دبا سکتا ہے؟ فرمایا کہ اس لیے میں نے رکھا ہے اردت ان یحمد اللہ عز وجل فی السماء ویحمدہ الناس فی الارض، کہ آسمانوں میں میرا رب اس کی تعریف کرے اور زمین والوں میں اہل زمین میرے اس پوتے کی تعریف کرے، نعتیں پڑھے. اور فرماتے ہیں کہ آپ نے حضرت خواجہ عبد المطلب نے در حقیقت خواب دیکھا تھا. یہ بھی کتب حدیث اور شروحات کے اندر موجود ہے، میں جلدی سے پڑھ دیتا ہوں. کان عبد المطلب قد رأى فی المنام، آپ نے خواب دیکھا کأن سلسلۃ من فضۃ، کہ آسمان سے ایک چین ہے، ایک سنگلی ہے، چاندی کی سنگلی آسمان سے ایک اتری. خارجت من ظہرہ، اچھا ایک چاندی کی سنگلی ہے جو ان کی پیٹھ سے نکلی ہے. خارجت من ظہرہ، ان کی پیٹھ سے ایک نکلی. اور لہا طرف فی السماء و طرف فی الارض و طرف فی المشرق و طرف فی المغرب. اور اس سنگلی کے کتنے کنارے ہوتے ہیں؟ 2 ہوتے ہیں. فرماتے ہیں وہ جو میری پیٹھ سے سنگلی نکلی
اس کے 5 کنارے تھے، اس کے 5 کنارے تھے۔ وہ کیسے؟ ایک آسمان تک جاتا تھا، ایک مشرق کی طرف، ایک مغرب کی طرف، ایک شمال اور ایک جنوب کی طرف۔ وہ سنگلی ایسی تھی کہ وہ پوری زمین و آسمان کے اندر اس کے کنارے پھیلے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں میں خواب دیکھ رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ وہ سنگلی کٹھی ہو گئی، ثم عادت کأنہا شجرۃ، دیکھتے دیکھتے وہ جو سنگلی ہے وہ درخت بن گئی۔ پہلے کیا صورت تھی کہ آسمانوں پر یوں کہہ لو کہ کسی نے درخت کو گویا کہ الٹا کر دیا ہو، سمجھ آ رہی؟ تنا اوپر اور شاخیں پھیلی ہوئی۔ کہتے دیکھتے دیکھتے وہ سیدھا ہو گیا، درخت بن گیا، دیکھتے دیکھتے وہ سنگلی درخت بن گئی۔ ثم عادت کأنہا شجرۃ، کہتے میں نے دیکھا کہ وہ ایک درخت بن گیا۔ اور کیسا درخت؟ علی کل ورقۃ منہا نور، اس پہ اچانک پتے لگے، اور پتے وہ ہماری طرح کے پتے نہیں تھے، وہ نور کے پتے تھے۔ وَإِذَا أَهْلُ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ كَأَنَّهُمْ يَتَعَلَّقُونَ بِهَا، کہتے میں نے دیکھا کہ روئے کائنات میں ساری انسانیت اس درخت کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے۔ لگتا تھا کہ اگر کوئی اس درخت سے جدا ہوا وہ ہلاک ہو جائے گا، وہ تباہ ہو جائے گا، وہ برباد ہو جائے گا، صفحہ ہستی سے اسے مٹا دیا جائے گا۔ تو کیا ہوا؟ کائنات کے لوگوں کو میں نے دیکھا، جمع غفیر تھا، سارے کے سارے اس درخت کے ساتھ چمٹے ہوئے تھے، تاکہ انہیں نجات ملے، انہیں راحت ملے، انہیں امن ملے، انہیں چین اور عافیت ملے، سلامتی ملے، اور وہ فنا نہ کر دیے جائیں۔ سارے اس کے ساتھ لٹکے ہوئے تھے۔ بس اسی طرح خواب دیکھتے دیکھتے آنکھ کھل گئی۔ فقصھا، انہوں نے ایک، جب صبح ہوئی تو ایک ماہر تعبیر معبر اس سے پوچھا کہ رات میں نے یہ خواب دیکھا ہے، تم اس کے لیے کیا کہتے ہو، اس کی تعبیر بتاؤ۔ ابھی حضور کی ولادت نہیں ہوئی، تعبیر بتاؤ، کیا تعبیر ہے اس کی؟ فعبرت لہو، آپ کو تعبیر بیان کی گئی، کہا بمولودی یکون من صلبہ، اے عبد المطلب تمہیں مبارک ہو، تمہاری پشت سے ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ دادا کی پشت یا مجازن دادا کی پشت کو پشت قرار دیا گیا، مصطفیٰ کی ولادت گاہ قرار دیا گیا کہ حضور جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اپنے باپ کی صلب سے ہوتا ہے۔ تو اس کا باپ کس کی صلب سے ہوتا ہے؟ اپنے باپ کی، بچے کے دادا کی صلب سے۔ تو اس لیے کہا کہ میں نے دیکھا کہ ایک بچہ صلب سے پیدا ہوگا، اور کیا ہوگا؟ عالم کیا ہوگا؟ یتبعہ اہل المشرق و اہل المغرب، میں آج تمہیں بتاتا ہوں یہ جو تم نے خواب دیکھا ہے، جب وہ بچہ پیدا ہوگا تو مشرق اور مغرب والے سارا جہان اس بچے کی اتباع اور پیروی کرے گا۔ اور کیا ہوگا؟ وَيَحْمَدُهُ أَهْلُ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان والے اور زمین والے اس کی حمد بیان کریں گے، اس کی تعریف اور اس کی نعتیں پڑھتے رہیں گے۔ فَلِذَلِكَ، تو آپ فرماتے ہیں لوگوں میں نے یہ خواب دیکھا اور اس کی یہ تعبیر بتلائی گئی، فَلِذَلِكَ سَمَّاهُ مُحَمَّدًا، بس میں نے مصطفیٰ کا نام محمد رکھ دیا، میں نے اس کا نام محمد رکھ دیا۔ اور یہ اسم گرامی اتنا افضل والا ہے، جس بھی بچے کے نام کا سابقہ یا لاحقہ، یعنی اس کے نام سے پہلے یا اس کے آخر میں لفظ محمد یا لفظ احمد آئے، اس کے اثرات ہیں، نام کے اثرات ہوتے ہیں، بچے پر اثرات ہوتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی کا نام ہے زید بن خطاب، عمر بن خطاب اور زید بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، عظیم صحابی، جنگجو اور سپہ سالار اور حضور کے غلام۔ حضرت زید کے گھر جب بیٹا پیدا ہوا تو حضرت زید نے اپنے بیٹے اور فاروق اعظم کے بھتیجے کا نام محمد رکھا، محمد نام رکھا۔ وہ بچہ جوان ہو گیا، جوان ہوتے ہوئے اس بچے کا کہیں پہ محمد بن زید بن خطاب، سمجھ آ رہی؟ محمد بن زید کو برا بلا کہنے لگ گیا، جھگڑا تھا آپس میں، وہ برا بلا کہنے لگا۔ یہ اس کے مخالف کے کلمات حضرت فاروق اعظم نے سن لیے کہ وہ آپ کے بھتیجے یعنی محمد بن زید بن خطاب کو برا بلا کہہ رہا ہے۔ تو آپ نے اپنے بھتیجے کو بلایا، ادھر آؤ،
اور بلا کر کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تمہارا جھگڑا فلاں کے ساتھ ہوا اور پھر وہ تمہیں برا بلا کہہ رہا تھا، خبردار میں اس بات کو گوارا نہیں کر سکتا، میں اس بات کو گوارا نہیں کر سکتا کہ تمہارا نام اسم محمد ہے، حضور کے نام پر تمہارا نام رکھا گیا ہے، تمہاری وجہ سے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اسم گرامی کی بے ادبی کی جائے، اپنی عادتیں ٹھیک کر لوں، پھر جس کا نام رکھا جائے محمد بشیر، محمد نذیر، فلاں فلاں، اسے چاہیے اور کچھ نہیں تو اس نام کا حیا کرے، گالی نہ دے کسی کو، جھگڑا نہ کرے، لوٹ کھسوٹ نہ کرے، اوروں پہ نظر مت ڈالے، مت تاڑے کسی کو، مت بے حیائی کا کوئی کام کرے، جادو ٹونے بالکل نہ کرے، جھوٹ مت بولے، کسی کے ساتھ دغا نہ کرے، فریب نہ کرے۔ کیوں؟ اور میاں تو غور نہیں کرتا؟ کیا تو نے دیکھا نہیں کہ وہ اسم گرامی جو کل جہان کے لیے اللہ پاک نے باعث امن اور نجات رکھا ہے، اللہ نے یہ توفیق دی تو تیرے ماں باپ نے وہ تیرا نام رکھ دیا، تیرے نام کے ساتھ جوڑ دیا، اس نام کی وجہ سے، برکت کی وجہ سے اپنی عادات و اطوار درست کرو، ٹھیک کرو، مہنگائی کے نام پر اور زیادہ چھرے تیز نہ کرو۔ مہنگائی مانا کی ہو گئی ہے، جھوٹ مت بولو، فریب مت دو، ڈاکے مت ڈالو، حقوق مت غصب کرو، مت کم تولو، جان بوجھ کر، نام بھی مبارک، حضور کے غلام، پھر یہ بھی معلوم ہے کہ امت بیچاری کہاں کہاں پسی ہوئی ہے، اس کے باوجود یہ بدترین حرکات ہماری قوم کے اندر، ہمارے اندر در آئی ہیں۔ فرمایا اپنی عادات ٹھیک کرو، اور یہ لفظ کیا تھے؟ لا ارا محمدن یسب بکا، میں ہرگز گوارا نہیں کر سکتا کہ تیری وجہ سے اسم محمد کی توہین کی جائے، لا ارا محمدن یسب بکا، میں نہیں گوارا کرتا کہ کوئی تجھے برا کہے اور تیرا نام مصطفیٰ کے نام پر ہے، اس نام کی توہین ہو، بے ادبی ہو، میں گوارا نہیں کرتا۔ واللہ، قسم اٹھا کر کہا، لا یدعا محمدن ابدا، خدا کی عزت کی قسم، میرے ہوتے ہوئے کوئی اسم محمد کو نشانہ نہیں بنا سکتا۔ یہ غیرت دیکھو، ذات مصطفیٰ کی بات نہیں ہو رہی، توجہ ہے، ذات محمد کی بات نہیں۔ فرمایا واللہ لا یدعا محمدن، خدا کی عزت کی قسم، جب تک میں حیات اور زندہ ہوں کبھی بھی اس اسم گرامی کو نشانہ نہیں بنایا جا سکتا، ما دمت حیا، جب تک میں حیات اور زندہ ہوں۔ فسماہ، بس آپ نے فرمایا کہ آج کے بعد تمہارا نام عبد الرحمن ہے، نام تبدیل کر دیا کہ نام اتنا پیارا تیرے باپ نے رکھا ہے، محمد بن زید بن خطاب، تیرے عمل کی وجہ سے اس نام کی بے ادبی ہوئی، تیرا نام تبدیل کر رہا ہوں۔ سنیے گا، پھر اور بھی صحابہ تھے جنہوں نے اپنے بچوں کے نام محمد رکھے تھے، ایک کا ذکر کر دیتا ہوں، ان کا نام ہے طلحہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ، عشرہ مبشرہ کے اندر رضی اللہ تعالیٰ۔ تو آپ عظیم صحابی ہیں، آپ جانتے، صحیح بخاری میں ان کا ذکر موجود ہے، یہ سفر میں تھے جب ان کے گھر فوت کی ہو گئی، ان کا بچہ فوت ہو گیا، اور جس دن فوت ہوا طلحہ بن عبید اپنے گھر اسی دن آئے، اور بیوی نے اپنے فوت شدہ بچے پہ کپڑا ڈال دیا، فوت شدہ بچے، یہ اپنی بیٹیوں کو بھی یہ روایت سنانی چاہیے، آپ صرف زوجہ نہ دیکھیں انہیں طلحہ بن عبید کی، اس خاتون صحابیہ کو ایک ماں کے روپ کے اندر دیکھیں، بیٹا فوت ہو گیا، خاوند باہر ہے، ابھی آیا ہے جنازہ گھر میں پڑا ہوا ہے، پچھلے کمرے کے اندر ان کی باڈی اور میت کو رکھ دیا کہ ابھی اگر ان کے غسل کفن دفن کا انتظام کروں گی، میرا شوہر تھکا ہوا آیا ہے، میرا شوہر بڑے دنوں کے بعد تھکا ہوا آیا ہے، تو اس کی تھکان میں اضافہ ہوگا، دکھ میں اضافہ ہوگا۔ وہ گھر آئے، نہائے دھوئے، کھانا کھایا، پوچھا بچے کہاں ہے، کہا اللہ کی رحمت میں، ایسا جملہ بولا کہ حضرت طلحہ بن عبید پر وہ سارا معاملہ واضح نہ ہو سکا۔ میت گھر میں پڑی ہے، میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، میت گھر میں رکھی ہوئی ہے، اپنے شوہر کی ضروریات کو پورا کیا، صبح ہو گئی،
حضرت طلحہ بن عبید غسل کر کے حضور کے دربار میں پہنچے. جب جانے لگے تو بیوی نے روکا, ٹھہریے, آپ بچوں کا پوچھ رہے تھے, بیٹا فوت ہو گیا. کہاں ہے بیٹا؟ دفنا دیا؟ نہیں دفنایا نہیں ہے. کہاں پہ؟ وہ پچھلے کمرے پہ. بتایا کیوں نہیں اللہ کی بندی, مجھے میرا بیٹا فوت ہو گیا. علی جا میرے سرتاج, آپ تشریف لے کر آئے تھے, تھکاوٹ تھی, آپ دور سے آئے تھے, آپ کو بتاتی اور پریشان کرتی اور دکھ میں مبتلا کرتی. بیٹا ماں کا گھر میں موجود ہے, کوئی نوحہ نہیں, کوئی رونا دھونا نہیں, کوئی مویلا نہیں. اپنے شوہر کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننے کے لیے وہ سب کچھ کیا جو اس کے زوج اور شوہر کو راحت پہنچا سکتا تھا. ایک ماں کا بھی تو روپ دیکھو, وہ صبر جمیل دیکھو. خدا کی قسم پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے, نہیں شکایت کی. جب جانے لگے نماز پڑھنے کے لیے تو سارا ماجرا بیان کیا. حضور کے دربار میں پہنچے. حضور نے جب یہ سارا معاملہ سنا, ایک عورت اور ایک ماں کی اس صبر اور تحمل کو اور بیوی کی فرما برداری کو دیکھا, تو حضور نے ہاتھ اٹھا کے کہا, اے طلحہ, اللہ تجھے با کثرت اولاد عطا فرمائے, بابرکت اولاد عطا فرمائے. پھر جو پہلا بیٹا پیدا ہوا, حضرت طلحہ بن عبید نے اس کا نام محمد رکھا. اس کے بعد وہ جو بخاری شریف کی روایت ہے کہ وہ جو مقاربت تھی, اس کے فیضان سے اللہ پاک نے جو ان دونوں کو بیٹا دیا, جب وہ پیدا ہوا تو حضور نے از خود ان کا نام محمد رکھا. وہ بھی جوان ہو چکے تھے, وہ بھی جوان ہو گئے. اور یہ زید بن خطاب کے بیٹے محمد بن زید کے ہم عمر تھے. ادھر حضرت زید بن خطاب کے گھر محمد پیدا ہوئے, اور ادھر حضرت طلحہ بن عبید کے گھر میں محمد پیدا ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ. یہ صحابی کا نام ہے. تو حضرت فاروق اعظم کا دور آ گیا, وقت گزرتا رہا. جب یہ ماجرا ہوا ان کے بھتیجے کے ساتھ, تو آپ نے طلحہ بن عبید کے اسی بیٹے محمد کو بلا بھیجا کہ میرے پاس تشریف لائیے. وہ محمد بن طلحہ ان کے پاس آئے اور کہا کہ میں نے آپ کا نام تبدیل کر دیا ہے, آپ اپنا نام بدل لیں. پوچھا کیوں, کس وجہ سے؟ کہا کہ میرے بھتیجے محمد بن زید کا جھگڑا ہوا, کسی نے ان کے ساتھ جھگڑا کیا اور نازیبا کلمات بولے, میں دوبارہ نہیں کر سکتا کہ جس کا نام محمد ہو, اس کسی بندے کی وجہ سے اس نام کی توہین کی جائے. نام بدل لو اپنا, میں نے بدل دیا تمہارا نام, میں نے تمہارا نام بدل دیا. تو حضرت محمد بن طلحہ نے کہا, اذکر اللہ یا امیر المومنین, اے امیر المومنین خدا کا خوف کرو. فاروق اعظم امیر المومنین تھے, ان کا فیصلہ لاگو تھا. حاکم وقت کو اسلام اجازت دیتا ہے, وہ قاعدہ بنا سکتا ہے, وہ قانون بنا سکتا ہے. یہی اولو الامر ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر, یہ اولو الامر ہے. فیصلہ نافذ کر دیا کہ تمہارا نام تبدیل کر دیا ہے. قانون تھا حضرت فاروق اعظم کا بولنا, وہ اولو الامر تھے. لیکن حضرت محمد بن طلحہ نے پوری جرت کے ساتھ کہا, اذکر اللہ یا امیر المومنین, اے امیر المومنین اللہ کو یاد کرو, اللہ کا خوف کرو. اس کا یہ مطلب ہوتا ہے اللہ کا خوف کرو. فواللہ, اللہ کی قسم, لمحمد سمانی محمدا, فرمایا میرا نام محمد الرسول اللہ نے محمد رکھا ہے, میرا نام محمد مصطفیٰ نے رکھا ہے. آپ کیسے ہو سکتا ہے میرا نام بدل دو؟ مانا کہ آپ کا قول, آپ کا فیصلہ قانون ہے, مگر میرا نام اس نے رکھا ہے جو سب سے بڑا قانون ہے. کہا اچھا آپ کا نام مصطفیٰ نے رکھا ہے. اللہ کی قسم, عمر خطاب کے بیٹے کے جگرے میں اتنا حوصلہ نہیں کہ مصطفیٰ نام رکھے اور وہ بدل دے. جائیے آپ کا نام محمد ہی ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا, ظاہر بہت سارے احباب اب تشریف لا رہے ہیں, تو جب درمیان میں یا اخیر میں آئیں گے تو کیا پتا چلے گا میرا مضمون کیا ہے, کیا پتا چلے گا کہ مضمون کیا تھا آج مولانا کا, کیا سن کر آئے. تو میں پھر عرض کر دیتا ہوں کہ گستاخان رسول کو جواب دینے کے لیے ایک انداز یہ ہے کہ اپنے بچوں کے نام محمد پہ رکھے جائیں, ان کے ابتدا میں یا انتہا میں سابقہ یا لاحقہ کے طور پر محمد یا احمد نام رکھا جائے. اس کی برکات بھی اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے. حضور کے دربار کے ایک خطیب ہیں جن کا نام ہے ثابت بن قیس بن شماس, اونچا سنتے تھے جو,
اور آپ کی آواز بلند تھی. جو اونچا سنتا ہے اس کی آواز ویسے بھی لوڈلی ہوگی, بلند بولے گا, وہ ان کا ذکر موجود ہے قرآن مجید کے اندر بھی اشارتاً. تو آپ دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے خطیب تھے, ثابت بن قیس بن شماس. ان کے اور بھی بڑے فضائل ہیں لیکن وقت کے دامن میں گنجائش نہیں. آپ کی جو شادی ہوئی وہ ابی منافق کی بیٹی سیدہ حضرت جمیلہ کے ساتھ ہوئی. خود باپ منافق ہے, بیٹا ابی منافق کا تلوار نہیں نکالنی تھی. یقولون لئن رجعنا الى المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل وللہ العزۃ ولرسولہ ولکن المنافقین لا یفقہون. بیٹے نے تلوار نکال لی, آقا مجھے پتا چلا ہے میرے گستاخ باپ نے آپ کے دربار میں گستاخی کی ہے, اجازت دے سر اتار کے رکھ دوں. حضور نے فرمایا نہیں. پھر وہ مرا, پھر حضور نے اپنا جبہ مبارک دیا, اس احسان کا بدلہ جو حضور کے ہم مصطفیٰ جان رحمت کے چچا جان حضرت عباس بن عبد المطلب کو اس نے اپنا کرتا دیا تھا, حضور نے اس کے احسانات دنیا میں عطا کر دیے. بیٹے اور بیٹیاں مسلمان. تو ابی منافق کی بیٹی سیدہ حضرت جمیلہ رضی اللہ تعالی عنہا, ثابت بن قیس کی ان کے ساتھ عقد ہو گیا. حضرت ثابت بن قیس اخلاق کے اعتبار سے, ایمان کے اعتبار سے, عبادت کے اعتبار سے, زہد و تقوی اور ورع کے اعتبار سے اعلیٰ ترین تھے, اعلیٰ ترین درجے پر فائز تھے. کیوں؟ وہ حضور کے دربار کے جو خطیب ہوئے. کیا درباری خطیب کو گناہ گار ہو سکتا ہے؟ نہیں. وہ اعلیٰ, عمدہ, افضل, اعلیٰ. تو جسے کل جہان کا دربار رسالت مآب مل جائے, وہ کتنا بڑا دربار اور وہ خطیب کتنا بڑا ہوگا. لیکن سنیے, ان کی بیوی نے ان سے طلاق لے لی. حضرت جمیلہ نے رضی اللہ تعالی عنہا نے طلاق لے لی اور حضور کے دربار میں آئی. یا رسول اللہ, اخلاق کے اعتبار سے, ایمان کے اعتبار سے, عبادت کے اعتبار سے, زہد کے اعتبار سے, تقوی و طہارت و پاکیزگی کے اعتبار سے, ورع کے اعتبار سے کوئی کمی نہیں, مجھے کوئی شکایت نہیں. طلاق لینے آئی ہے, شان بیان کر رہی ہے. ہمارے پاس لوگ لے کر آتے پیپر, بات چلن ہے. میں اس سے آگے کیا بولوں؟ خدا کی قسم زبان جس گنگ ہو جاتی ہے بولتے, جب پڑھتے ہیں تو آنکھیں اندھی ہو جاتی. بس ایک لفظ میں نے بول دیا اور منہ سے نکل گیا وہ بھی, یہ تو فلاں ہے, یہ تو فلاں ہے, یہ تو فلاں ہے. جو عیب نہیں ہوتے, میں جتنے پیپر دیکھتا ہوں ساری ایک ہی ترتیب کے ساتھ لکھے ہوتے. سارے جتنے بھی پیپر آتے تقریباً سب کی ایک ہی ترتیب. کوئی شرم نہیں, کوئی حیا نہیں لکھنے والوں میں بھی. خدا کو جواب نہیں دینا. جو ہے عیب وہ بھی بیان کرنے کی اجازت نہیں. تو یہ آئی حضور کے دربار میں, حضور مجھے طلاق لے کر دے. ثابت بن قیس بن شماس اپنے دربار کے خطیب سے. ہاں لیکن یہ عرض کرتی ہوں, حضور ان کے ایمان میں اور اخلاق کے اندر کسی قسم کا کوئی عیب نہیں ہے, مگر میرا دل ان کے ساتھ راضی نہیں, میں ان کے ساتھ زندگی نہیں بسر کر سکتا. فرمایا اس نے حق مہر میں تمہیں باغ دیا تھا وہ واپس کر دو گی؟ کہا حضور کر دوں گی. حضور نے فرمایا کہ اسے کچھ اور نہ لینا, اپنا باغ لے لو, اسے طلاق دے دو. صحابی رسول نے صحابیہ کو اللہ نہیں بھائی گزارا ہوتا, یہ قتل و غارت, یہ فساد, سر اتار دیا جاتا ہے غیرت کے نام پر, پھر الزامات کی تو بھرمار ہوتی ہے. نہیں ہوتا گزارا, آپ طلاق دے دیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, اللہ آپ کا گھر آباد کر دے گا, اللہ اس کا بھی گھر آباد کر دے گا. اس کے لیے بھی کوئی سبیل نکل آئے گی, اس کے لیے بھی کوئی سبیل نکل آئے گی. لازمی ہے کہ مارا جائے, گالیاں دی جائیں, تانے دیے جائیں, لڑا جائے, جھگڑا جائے, بالوں سے گھسیٹا جائے, الزامات لگائے جائیں, بدتمیزی کی جائے اور 7 نسلوں کو پون دیا جائے. کیا یہ ضروری ہے طلاق دینے کے لیے؟ نہیں, آپ کا گزارا ہوتا تو طلاق دے دو. اللہ کا وعدہ ہے قرآن کے اندر, آپ کے لیے سبیل بن جائے گی, اس کے لیے بھی کوئی راستہ نکل آئے گا, اللہ پاک انتظام کر دے گا. تو یہ آئی, حضور مجھے کوئی شکوہ شکایت نہیں, بس میرا دل نہیں پسیجا ان کے ساتھ, میں طلاق لینا چاہتی ہوں. حضور نے فرمایا طلاق دے دو. طلاق ہو گئی. تو ان کے جب طلاق ہوئی تو وہ حاملہ تھی. طلاق ہوئی تو پتا چلا حاملہ عورت ہو, طلاق دے دی جائے تو طلاق, بولیں تو صحیح یار, آپ سے پوچھو, مجھے تو پتا ہے, اللہ کی قسم مجھے پتا ہے. آ جاتے ہیں جی وہ حاملہ تھی, وہ طلاق دے دی ہے, بھائی ہو جاتی ہے. اور اس کی عدت قرآن نے بیان کی ہے, وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ, اس کی مدت, اس کی عدت
وہ حمل ہے، جب وہ حمل اس کا وہ پیدا کر دے گی بچے کو تو اس کی عدت ختم ہو گئی، اس کی عدت ختم ہو گئی. تو پتا چلا حاملہ کو طلاق دی جائے تو چلو اگے والے تو بول رہے ہیں نا ہو جاتی تو طلاق ہو گئی. اچھا اب اس جمیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ثابت بن قیس کا بچہ پیدا ہوا، ایک بیٹا پیدا ہوا. بولیے تو صحیح. اما اتنی وہ اللہ جانے انہوں نے قسم اٹھا لی، فحلفت لا تلبانہ بلبنہا، اللہ کی قسم میں ثابت بن قیس کے اس بیٹے کو دودھ نہیں پلاؤں گی. ماں ہے کہا میں اپنے بچے کو نہیں دودھ پلاتی، یہ باپ کی ذمہ داری ہے وہ دودھ کا انتظام کرے، میں نہیں پلاتی اسے. قسم اٹھا لی، فحلفت قسم اٹھا لی لا تلبانہ بلبنہا، میں اس کے بچے کو دودھ نہیں پلاؤں گی اپنا. قسم اٹھا لی اور پیغام بھیج دیا کہ تمہارا بیٹا پیدا ہوا آ کر لے جاؤ. عورتوں کو بھی سمجھنا چاہیے اسلام کا مزاج ہے، اپنا مزاج ہے ان کا. اپنی شہوات اور اپنی خواہشات کو دین پر مت غالب کرو ہر ایک مسئلہ کے اندر. ہم نے ہر مسئلہ میں اللہ معاف کرے اپنی خواہشات کو دین پر غالب کر رکھا ہے. میں مر جاؤں گی، میں نہیں رہ سکتی، رہتی کیوں نہیں، بندے بھی رہ لیتے ہیں، سب معاملات ہوتے. تو کہا یہ اپنا بچہ لے جاؤ. ثابت بن قیس آئے، کپڑے میں لپیٹا، اس بچے کو حضور کے دربار میں لے آئے. بڑی سننے والی بات. لے کر گئے تو حضور میں اذنہ منی، اس بچے کو میرے قریب کرو. جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کے محمد مصطفیٰ ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. میں اذنہ منی، اس کو میرے قریب کرو. حضور نے ایسے اپنے سینے کے ساتھ لگا. حضور نے اپنا لعاب ڈالا، حضور نے کھجور چبا کر لعاب اس میں ملا کے تو وہ گھٹی بنا کے اس کے تالو کے ساتھ لگائی، وہ چاٹنے لگا. حضور نے اپنے نام پر اس بچے کا نام محمد رکھ دیا اور انہوں نے ساری کہانی سنا دی اتنی دیر میں. تو حضور نے فرمایا اذهب به فإن الله رازقه. اچھا اب اس بچے کو لے جاؤ، اللہ رازق ہے، اللہ رزق کا انتظام کرے گا، اسے لے جاؤ. وہ محمد اپنے بیٹے کو، محمد بن ثابت بن قیس بن شماس، وہ اپنے بیٹے کو ثابت بن قیس لے کر چل پڑے. راستے میں سوچتے رہے کہ اللہ اس کا کیسے انتظام کرے گا، کوئی طریقہ ہوگا نا، یہ تو کیسے اس کو کوئی دودھ پلائے گا. کوئی بھی طریقہ بنایا جاتا ہے اس کے لیے گھنٹوں یا دن لگ سکتے ہیں، اس کو کیسے دودھ پلایا جائے گا، کیسے اللہ اس کے رزق کا انتظام کرے گا. حضرات سنیے گا، حضور کے منہ سے جو بات نکلی ہو، زبان حق ترجمان سے جو بات نکلی ہو، کب تاخیر ہو سکتی ہے. مصطفیٰ نے فرما دیا ہو، فرمایا جاؤ اللہ انتظام کرے گا اس کے رزق کا. کہتے میں سوچ رہا تھا کیسے انتظام کرے گا کہ ابھی میں اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا، راستے میں بازار پڑتا تھا. بازار میں نے دیکھا کہ ایک عورت دیوانہ وار بندے بندے کرو کے کہتی ہے این ثابت، این ثابت، این ثابت. او بھائیوں مجھے بتاؤ ثابت بن قیس کہاں ہے. یہ مصطفیٰ کی زبان سے بات نکلی ہے. اللہ اس کا رازق، اللہ اس کو کھلائے پلائے گا، انتظام کر دے گا. کہتے ہیں مارکیٹ سے گزرا تو ایک دیوانہ وار عورت بندے بندے سے پوچھے این ثابت، بتاؤ ثابت بن قیس کہاں پر ہے. کہتے جب میں قریب گزرا تو میں نے اس عورت کو مخاطب خطاب کر کے کہا نا ثابت، میں ثابت ہوں، بتاؤ کیا ہے. وہ کیا کہتی ہے اللہ اکبر. ادھر جمیلہ کے گھر ثابت بن قیس کی مطلقہ کے گھر بچہ پیدا ہوا، اور ادھر کیا ہوا، اللہ پاک نے اس عورت کو خواب کے اندر ایک معاملہ دکھایا. اللہ رازق ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. کائنات میں کوئی ایک چھپایا ایسا نہیں جس کا ذمہ رزق اور روٹی کا اللہ نے نہ لیا ہو. ہم حرام کاموں کی طرف چلے جائیں تو یہ ہمارے نفس کی بدبختی ہے. کوئی سا بھی حرام طریقہ اور ذریعہ استعمال کریں ورنہ اللہ نے ذمہ پہ لیا ہوا ہے. ہم اپنی ضروریات کو نہیں دیکھتے، خواہشات کی تکمیل کے لیے باغلے ہو گئے ہیں. خواہشات اور ہیں، ضروریات اور ہیں. ضروریات سے کوسوں آگے نکل گئے، اب خواہشات ہیں. باہر کیف وہ پوچھنے لگی کہ کہاں پر ہے. انہوں نے کہا کہ میں ہوں. بتاؤ کیا کام ہے تمہیں.
وہ کہتی ہے کہ اچھا یہ جو حضرت محمد بن ثابت بن قیس ہیں یہ بہت بڑے اللہ تعالیٰ کے ولی اور فقیہ ہوئے, بہت بڑے عالم ہوئے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے کیا دیکھا, رأیت فی لیلتی, یہ جو گزشتہ رات گزری ہے میں نے اس رات میں دیکھا, انی ارضع ابنا, کہ میں ایک بچے کو دودھ پلا رہی ہوں, میں ایک بچے کو دودھ پلا رہی ہوں, یقال لہ محمد, اس بچے کو محمد کہا جاتا تھا. میں نے خواب دیکھا ہے میں کسی محمد نامی بچے کو دودھ پلا رہی ہوں, اور مجھے پتا چلا ہے تیرے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے, اور یہ بھی پتا چلا ہے کہ اس کا نام مصطفیٰ نے محمد رکھا ہے. وہ نہ جانے کہاں تھی, یہ اپنے گھر نہیں پہنچے, اس کے گھر خبر پہنچ گئی. کہا میں نے سنا ہے کہ تیرے گھر بھی ایک بچہ پیدا ہوا ہے اور حضور نے اس کا نام محمد رکھا ہے, اگر تو اجازت دے تو میں تیرے بیٹے محمد کو دودھ پلانا چاہتی ہوں. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں جب بچے لے کر مرد و خواتین حاضر ہوا کرتے تھے تو حضور ان کا نام رکھا کرتے تھے, لیکن بکثرت روایات میں موجود ہے ایک بہت بڑی تعداد ہے صحابہ کی جن کا نام محمد تھا رضی اللہ تعالی عنہم ورضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے حضور کے غلاموں میں اپنا نام شمار کرانے کا. پھر جس کا نام محمد رکھا جائے پھر اس کا ادب کیا جائے, اسے جوتے نہ پالش کروائے جائے. میرے بیٹے کا نام محمد جی ہے, اگر کبھی ضرورت پیش آئے تو میں اسے کہتا ہوں حسان پانی پلاؤ, حسان جوتا پالش کرو. اور جب محبت کوئی تحفہ یا کچھ اور ہو پھر میں کہتا ہوں محمد جی ذرا بات تو سنیں, نہیں کہتا محمد جی پانی پلاؤ. ڈانٹنا بھی تو پڑتا ہے نا ادب کے لیے, نہیں ڈانٹتا محمد جی کہہ کے, حسان کہہ کے ڈانٹتا ہوں. اور جب محبت ہو ادب ہو تو پھر ان کا نام ادب کے ساتھ محمد جی لے کر, یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی اپنے ساتھ برکات لے کر آتا ہے, خیرات لے کر آتا ہے. اور آخری بات, کبھی ندامت خجالت شرمندگی کے باعث اپنے پورے نام سے کنارہ کش نہ ہو, وائڈ نہ کریں کہ میں کیا اس کو بتاؤں کہ فلاں میرا نام محمد بشیر یا محمد نذیر یا حافظ صاحب بیٹھے تو محمد امجد صادق ہے. بچوں کو بھی بتائیں کہ اپنا نام بتائیں تو محمد سے آغاز کریں اور بتائیں اور فخر محسوس کریں کہ اللہ پاک نے حضور کا امتی اور غلام بنایا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.